السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز میں ہوں محمد مالک۔ بہت خبریں آج۔ سب سے پہلے تو فائنانس کی آپ کے سامنے خبریں آ گئیں، بڑا کلیئر ہو گیا کہ ڈار صاحب از آؤٹ، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ میں نے کل بھی اپنے اس میں چلائی تھی بات کہ کب سے میں بات کر رہا ہوں کہ نہیں ہوگا، اور یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے۔ اس میں راول پنڈی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، آئی ایم ایف ڈیفینیٹلی بڑا انکمفرٹیبل ہے، خود شہباز شریف صاحب بڑے انکمفرٹیبل ہیں۔ پھر ہم نے نام آپ کے سامنے بریک کیا تھا اورنگزیب صاحب کا ایز ون آف دا کینڈیڈیٹس، جو ایچ پی ایل کے چیف ایگزیکٹو ہیں اس وقت۔ اور جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی میٹنگ فائنانس منسٹری کی کال کی پرسوں، تو اس میں ان کی پریزنس اور ان کی ایبسنس ڈار صاحب کی، اس سے معاملہ کلیئر ہو گیا۔ کل میں نے آپ کو ایک اطلاع دی تھی کہ یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ شاید آئی ایم ایف کا معاملہ حل کنکلوڈ ہونے تک ڈاکٹر شمشاد اختر کو کنٹینیو کیا جائے اور پھر جون جولائی کے اندر لے آیا جائے اورنگزیب صاحب کو۔ لیٹسٹ اب یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہی بندہ کنٹینیو کرے جو کنکلوڈ کرے، کیونکہ پھر کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں کہ اگر ڈاکٹر شمشاد کنکلوڈ کرتی ہیں اور کیونکہ ان کو بعد میں ان ڈیسیجنز کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا، تو ہو سکتا ہے وہ بہت سی ایسی چیزیں ایکسٹرا مان جائے ایم ایف کی جو کہ وہ شخص نہ مانے جس نے بعد میں ان پہ ریزلٹس بھی کرنے ہیں۔ تو اب لیٹسٹ اطلاع کے مطابق یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اورنگزیب صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن فائنانس ہوں گے، فائنانس کا پورٹ فولیو وزیر اعظم اپنے پاس رکھیں گے، اور وزیر نہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اورنگزیب صاحب جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں حبیب بینک لمیٹڈ کے، وہ ایک ڈیول نیشنل ہیں، آئی بلیو ان کی جو نیشنلٹی ہے ڈیول، وہ ڈینش ہے دوسری، اس وجہ سے ان کا ایز اے فیڈرل منسٹر ہونا تب ہو سکتے ہیں اگر وہ اپنی نیشنلٹی کو چھوڑیں۔ تو یہ تو ہے سچویشن جو فائنانس کے اوپر ہے۔ ابھی دوسری جنگ ابھی تک جاری ہے، وہ ہے فارن آفس کی، ڈار صاحب کی فارن منسٹر بننے کی۔ اس پہ بھی لیٹسٹ اطلاع یہ ہے کہ میاں صاحب کو، نواز شریف صاحب کو ایٹ دا ہائیسٹ لیول شاید انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ عزت کا معاملہ سمجھ لیں یا وعدوں کا معاملہ سمجھ لیں تو اس پہ اعتراض نہ کیا جائے، لیکن ابھی تک اس میں بھی ایک لیوک وارم رسپانس ہے۔ اب دیکھیے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ڈار صاحب معاشی ٹیم کا حصہ ہوں گے، یقین مانیے وہ نہیں ہوں گے، اور اس کا ہم ریزلٹس دیکھ رہے ہیں، بزنس کمیونٹی اور دوسرے لوگ، اس کا بڑا پازیٹیو رسپانس آلریڈی نظر آ رہا ہے، بیکاز ڈار صاحب کا جو رویہ ہے وہی پرابلم تھا۔ سخت گیر مزاج کے آدمی اپنی مرضی چاہتے ہیں، لیکن کیا یہ سخت گیر رویہ چل پائے گا ایز اے فارن منسٹر؟ حق میں کہا جا رہا ہے کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور وہ ہیلپ بھی کریں گے فائنینشیل چیزوں کے اندر، لیکن آج میری ایک بہت ہی ریلیونٹ سینئر شخصیت سے بات ہو رہی تھی جو ڈیسیژن میکنگ میں بہت بڑا انفلوئنس رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی یو اے ای میں تو چلے ہم مانتے ہیں، لیکن سعودی عربیہ میں کوئی ڈیلیوری کا سین نہیں ہے۔ سو یہ بھی چیز از ہینگنگ ان دا بیلنس۔ دوسرا، کل جب ہم شو کر رہے تھے تو آپ نے اس میں دیکھا کہ بڑی سخت ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کور کمانڈر کانفرنس کی، جس میں مے 9 کی بھی بات ہوئی، باقی چیزوں کی بھی بات ہوئی، لیکن انٹرسٹنگلی آج عمران خان صاحب، جن کے بارے میں اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ 3 کنوکشنز کے بعد ایک کنوکشن شاید ان کو مے 9 کے ماسٹر مائنڈ کے طور پہ دی جائے، انہوں نے آج جرنلسٹوں سے بات کرتے ہوئے بڑی ہی انٹرسٹنگ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کی مکمل تائید کرتا ہوں، سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو کڑی سزا ملنی چاہیے، سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے 9 مئی میں ملوث لوگوں کا تعین کیا جائے، کیپٹل ہل حملے میں بھی سی سی ٹی وی لوگوں سے پکڑا گیا تھا، سانحہ 9 مئی پر ابھی تک جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا گیا؟ ایکچولی جو دوسری سائیڈ ہے ان کا خیال ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو پھر وہ جو ٹرائل پروسیس ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا، اور جو خاص صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ میں تائید کرتا ہوں، وہ چاہتے ہی ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کے مطابق پھر ڈیلے ہو جائے فیصلے، بات لمبی پڑ جائے۔ تو جو ابھی انیشل ریاکشن دوسری سائڈ سے آ رہا ہے اس کے مطابق ریاست کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور یہ معاملہ اس میں اور لٹکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری پارٹی میں کوئی فوج کے خلاف نہیں ہے، اور انتخابات پر تنقید، فوج کے خلاف تنقید کیسے ہو سکتی ہے، اور 9 مئی کا بیانیہ 8 فروری کو فیل ہو گیا۔ یہ وہی بات ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے تھے کہ 8 فروری کو یہ بیانیہ فیل ہو گیا، اور لیکن آج ہی مولانا صاحب نے پھر اس میں تھوڑا سا اور مسالہ ڈالا ہے۔
وہ کہتے ہیں اگر ہمارے ادارے سیاست کریں گے تو کسی کور کمانڈر کانفرنس کی قرارداد مجھے تنقید سے نہیں روک سکتی. اور جب پھر انہوں نے آج عدالت کو بھی نشانے پہ رکھ لیا. وہ کہتے ہیں جب سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو عدلیہ متحرک ہو جاتی ہے, ایز اف عدلیہ از پلئنگ اے ڈرٹی رول. تاریخ میں تو ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا اس وقت ان کا مخاطب کون ہے, کیا وہ ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں. پولیٹیکل واٹرز کانسٹنٹلی مڈل ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بلوچستان کے ایشوز جو بات ہو رہی ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ہو رہا ہے اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے, لیکن بلوچستان پہ پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں ضرور بات کروں گا, کیونکہ جو گورنمنٹ کے پلانز ہیں, اکنامک ریوائیول پلانز, اس میں بلوچستان بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ڈیپ پورٹ سٹی گوادر کی, ریکوڈیک پروجیکٹ, اس کے علاوہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کہ جو وہاں معدنیاتی ہمارے ہیں ذخائر, ان کی ایکسپلائٹیشن, کول, یہ تمام چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. اس لیے وہ تمام چیزیں وہ کیا ہوگا وہ ہم سیکنڈ ہاف میں بات کریں گے سردار اختر مینگل سے. پہلے ہاف میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پولیٹکس اپنی جگہ, یہ اوپر نیچے ہوتی رہیں گی. اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت معیشت جہاں کھڑی ہے کیا ہوگا آنے والے دنوں میں. اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کو, فارمر فیڈرل فار فائنانس, اور آپ کو یاد ہے یہ ان کے پیچھے تو ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے تھے اسحاق ڈار صاحب, تو نہ مفتاح اسماعیل صاحب رہے نہ ڈار صاحب رہی تو اب اکانومی اور پاکستان کی عوام دیکھیں کہاں چلتی ہے بات. السلام علیکم مفتاح. وعلیکم السلام. پہلے تو یہ بتائیں ڈار صاحب کا فائنانس منسٹر نام بننا کیا آپ کے لیے تو اچھی خبر ہوگی, کیا اکانومی کے لیے بھی اچھی خبر ہے؟ نہیں, مجھے تو خیر نہیں فرق پڑتا, لیکن پرسنلی تو خیر مطلب یہ کہ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ میں بھی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹڈ ہوں, تو ظاہر ہے کہ ملک کے لیے اچھا ہے اور مارکیٹ کے لیے اچھا ہے کہ ڈار صاحب معیشت سے جتنا دور ہوں, اور جو تباہی انہوں نے پچھلے سال میں مچائی ہے, جو پی ڈی ایم کا جس کو بہت بڑا خمیازہ ادا کرنا پڑا ہے, جو 9 مہینے یہ آئی ایم ایف سے آنکھ مچولی کھیلتے رہے, آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھاتے رہے, اور پچھلے فروری, مارچ, اپریل اور مئی میں 4 مہینے 35% سے زیادہ پاکستان میں انفلیشن رہا ہے, جو پاکستان کی تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے. اب جا کے وہ انفلیشن تھوڑا سا ماڈریٹ ہوا ہے اور اللہ کی مہربانی سے من زیرو ہو گیا ہے, تو اس کا بڑا نقصان ہوا ہے ملک کو. اور تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور خاص طور پہ جو آپ نے خبر دی ہے کہ اگر محمد اورنگزیب صاحب آتے ہیں تو وہ ایک بہت قابل آدمی ہیں, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ ایک اچھا کام کر کے دکھائیں گے. مفتاح یہ بتائیں, اورنگزیب صاحب کی کیپیسٹی پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بینکرز کا ایکسپیرینس پاکستان کا کوئی اتنا اچھا نہیں رہا. بینکرز پولیٹیکل اکانومسٹ نہیں ہوتے, وہ ٹیکنوکریٹس تو بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن بیلنس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ٹائمز. دیکھیے, اورنگزیب صاحب کو شاید یہ تو میرے خیال سے بالکل پتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے ملک کو, یا ایٹ لیسٹ معیشت کے اندر تو ان کو پتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے, اور کچھ ہی عرصے کے اندر آئی ایم شیور ہی ول پک اپ کہ بجلی اور گیس کا سیکٹر, جو کہ بہت بڑا سیکٹر ہے پاکستان کی معیشت کے بگاڑ کے اندر, اس کا بھی ان کو پتا ہے. سوال یہ ہے کہ کتنا ان کو روم دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, پرائم منسٹر کی طرف سے, کتنا امپاورنگ ہوتا ہے, اور کتنی اور انٹرفیرنس ہوتی ہے. مثال کے طور پر مسلم لیگ کے اور سیاسی لیڈران کی, کہ وہ کہیں گے نہیں آج پیٹرول نہ بڑھاؤ, آج یہ نہ کرو, آج وہ نہ کرو. اگر اورنگزیب کو آپ نے فری ہینڈ دیا اور وہ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لگا سکتے ہیں, وہ پیٹرول وغیرہ کے اوپر اپنی پرائسنگ صحیح کر سکتے ہیں, جو آپ کے اس وقت صحیح ہے, جو اس میں ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اگر وہ ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس لگا سکتے ہیں, ہول سیلرز کے اوپر ٹیکس لگا سکتے ہیں, اور کیونکہ ہمارا 11,000 ارب روپے ہم ٹیکس جمع کرتے ہیں, جو قومی آمدن کا 10% ہے. یہ ناکافی ہے کیونکہ ہمارا قومی آمدن کا 17-17.5% ایک بحث چل رہی ہے. مفتاح I'll try to cover a lot of areas quickly because ہمارے پاس 16-20 منٹ ہوں گے, کہ ایک کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ آپ ٹیکس ریٹ ہائر کریں سیلری پہ, بزنسز پہ, اور شاید وہ نیگوشیٹنگ پوائنٹ بھی ہو. کیا علاج یہ نہیں ہے کہ بجائے یہ ٹیکسز بڑھانے کے آپ لوور ٹیکس پہ رکھیں اور اس کو بہت زیادہ پھیلائیں؟ پہلی چیز یہ. اور میں ایس آئی ایف سی کے کچھ بڑے امپورٹنٹ لوگوں سے بات کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو سجیشن یہ ہے کہ لو ہینگنگ فروٹ یہ ہے کہ پہلے سال کے اندر ہی پی آئی اے, ڈسکوز, ان کو پرائیویٹائز کریں, ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کریں, ریلویز کو بھی آپ نکالیں, او جی ڈی سی, پی ایس او, آئل گیس ایکسپلوریشن نکلیں اس میں سے, سوئی, پی پی ایل,
ان سب کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپس کریں یا پرائیویٹائز کریں. کیا یہ ایجنڈا 1 سال میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مالک، صرف پرائیویٹائزیشن کا جو قانون ہے وہ اتنا مشکل قانون ہے کہ اگر ہر چیز آپ وقت پہ کریں تو بھی 460 دن لگتے ہیں، یعنی کہ 1.5 سال لگ جاتے ہیں کوئی بھی ایک چیز پرائیویٹائز کرنے میں. چلو پی آئی اے تو کافی آگے بڑھ گئے ہیں وہ، لیکن باقی اگر کوئی نئی چیز آج شروع کریں گے، اگر لیس کو یا آئی ایس کو شروع کریں گے تو اس کو کم از کم 1.5 سال لگے گا. اور یہ 1.5 سال میں پاکستان میں آپ کو پتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میں ایک سمجھتا ہوں کہ قوانین کو آسان کرنے ہوں گے تاکہ 1-2 سٹیپس کو کم کر لیں، تاکہ تھوڑا سا تیز کر لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1-2 سال اس حکومت کو کوشش یہ کرنی چاہیے. اب ہمارے پاس بہت راستے نہیں ہیں تو پرائیویٹائز کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو نہ صرف آپ نقصان دینے والی کمپنیوں کو، پی آئی اے ہوا، ریلوے ہوا اور ساری ڈسٹریبیوشن کمپنی ہوئی، بجلی کی اور گیس کی، نہ صرف ان کو پرائیویٹائز کریں لیکن جن سے آپ نفع کرتے ہیں، سپوزڈلی او جی ڈی سی یا پی ایس او، ان کو بھی پرائیویٹائز کریں تاکہ ان کے نفع بڑھیں. آپ نے جو ایکسپیرینس دیکھا ہے بینکوں میں یا دیگر جگہوں پہ جہاں پہ ہم نے پرائیویٹائز کیا ہے، وہاں پہ ہمارے پروفٹس بہت بڑھے ہیں، وہاں پہ امپلائمنٹ بھی بڑھی ہے. تو آپ کو پرائیویٹائزیشن تو بہت تیزی سے کرنی پڑے گی، اس سے آپ کا ٹیکس بیس بھی بڑھے گا. دوسری بات جو آپ نے پہلے والی جو بات آپ نے کہی تھی کہ دیکھیں امپلائیز کی ٹیکس، میں اور شہباز صاحب نے بہت ریزسٹ کیا تھا آئی ایم ایف کے سامنے کہ یہ اتنا تیزی سے اتنا اوپر ٹیکس نہ کرو. لیکن وہ کیونکہ ایک حفیظ شیخ صاحب نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا اور ان کی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر پرومس کیا تھا تو وہ آئی ایم ایف انسسٹ کر رہا تھا. تو ہماری یہ کوشش تھی کہ تھوڑا سا اس کو نیٹ کو پھیلائیں، اس لیے میں ریٹیلرز اور ہول سیلرز پہ گیا، جو خیر مجھے واپس کرنا پڑا. اور آج جو پراپرٹی کا ٹیکس لگایا وہ آج تک کورٹس میں چل رہا ہے. لیکن تھوڑا سا جب آپ ٹیکس نیٹ کو کھولیں گے تو پھر آپ نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس کم کر سکیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نوکری پیشہ لوگوں کے مزید اگر ٹیکس ریٹ بڑھائیں گے تو میرے خیال سے زیادہ انکم نہیں آئے گی. وہاں پہ آئی تھنک کہ آپ دوسری سائڈ پہ چلے گئے ہیں لیفر کرو کے، اور وہاں پہ شاید مور اگر آپ ٹیکس ریٹ بڑھائیں گے تو انکم کم ہو جائے گی، لوگ ایویٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر بالکل ٹیکس بڑھانا چاہیے، لیکن میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ ویلتھ ٹیکس اگر آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کی ویلتھ میں اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں. محبوب الحق 22 خاندان کی بات کرتے تھے، آج کوئی 50-60 خاندان ہوں گے. ہماری پاپولیشن بھی پورے زمانے سے 5-6 بڑھ گئی ہے. وہ 50-60-70 خاندان ہوں گے جو پاکستان کی 2/3 بینکنگ ایسیٹس اور 2/3 انڈسٹریل ایسیٹس اون کرتے ہیں. اگر آپ حکومت کی کمپنیوں کو نکال دیں تو آپ کو تھوڑی سی ویلتھ پھیلانے کے لیے ویلتھ ٹیکس بھی ہونا چاہیے. آپ کے پاس پراپرٹی پہ بھی ٹیکس ہونا چاہیے. سب سے بڑا ہمارا جو ایک سیکٹر ہے جس کے اندر پاکستانی پیسے رکھتے ہیں، پراپرٹی، اس کے اوپر ٹیکس لگانا چاہیے. اور سچی بات یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کریں، لیکن ایک مرتبہ یہ ڈسکشن بھی کرنا چاہیے کہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت جب آپ نے صوبوں کو پریکٹیکلی 62-63% پیسے دے دیے ہیں، گلگت بلتستان وغیرہ کو اگر ملا لو، تو کیا وفاق جو ہے وہ اتنی خستہ حالت میں ہو گئی ہے، اتنی کنگال حالت میں ہو گئی ہے کہ آپ نے خود دیکھا مالک کہ کوئی وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن چیف منسٹر بننے کے سارے امیدوار تھے. تو تھوڑا سا وفاق کے فائنینسز کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور صوبوں کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہوگا. اچھا، ایک آج بڑی انٹرسٹنگ خبر شہباز رانا کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ایکسپینسز تھے پچھلے جو 7 ماہ میں تھے 50% بڑھ گئے. 5 ٹریلین تھے جولائی ٹو جنوری لاسٹ فائنینشیل ایئر میں، اس باری 7.5 کھرب روپیہ. اب خرچے بن رہے ہیں. بلاول بھٹو کہتے ہیں 18 ڈویژنز ہٹنے چاہیے اور بالکل ان کے کام ہمیں چھوڑ دینے چاہیے. میری آج بات ہو رہی تھی ایس اے ایف سی میں، انہوں نے کہا جی کم از کم 10 تو ایسے ہیں جن کی رسپانسبلٹیز ہمیں نہیں لینی چاہیے. 2 ٹریلین 2 کھرب روپیہ اس سے بچتا ہے. تو یہ تو بڑے ایزی چیزیں ہیں کرنے والی، یہ تو حکومت ایک ایگزیکٹو آرڈر سے کر سکتی ہے. دیکھیے مالک، بلاول صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ جو آپ شعبہ جات دے چکے ہیں صوبوں کو 73 کے آئین کے تحت، اس کو وفاق میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایگریکلچر وزارت دے چکے ہیں، لیکن آپ نے پھر ایگریکلچر منسٹری کو ریٹین کرنے کے لیے اس کا نام فوڈ سیکیورٹی رکھ لیا. اس کے اندر پھر آپ گندم بھی خریدتے ہیں، ٹی سی پی بھی رکھی ہوئی ہے، فرٹیلائزر بھی امپورٹ کرتے ہیں، آپ گیس پہ بھی سبسڈی دیتے ہیں. بھئی اگر صوبے کو سبسڈی دینی ہے تو دے دے، نہیں دینی تو نہ دے، لیکن وہ صوبے کا فیصلہ ہونا چاہیے. آپ ادھر سے وزارت بند کر دیں، ایک چھوٹی آفس کھول لیں منسٹری آف کامرس کے اندر جو فوڈ سیکیورٹی کی بات کر لے گی. اسی طرح جیسے کہ اگر آپ نے انوائرمنٹ کا جو شعبہ ہے وہ دے دیا آپ نے صوبوں کو، لیکن آپ نے اپنی منسٹری رکھنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے، یہ کچھ فرائض ہیں جو امیڈیٹلی ہٹانے چاہیے. ایکسیپٹ کہ میں ایک چیز گزارش کروں گا کہ جیسے کلائمیٹ چینج کی وزارت ہے
وہ میرے خیال سے وفاق میں ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں اگر پنجاب میں بارش آتی ہے تو اس کا پانی سندھ میں آتا ہے، اس کا پانی بلوچستان میں آتا ہے، تو انوائرمنٹ کے اندر تھوڑی سی کوارڈینیشن کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ تو میرے خیال سے ایک آفس تو ضرور ہونی چاہیے جو صوبوں کی کوارڈینیشن کرے. اسی طرح ایک کریکولم کے کوارڈینیشن کے لیے ایک ہم کو ایجوکیشن کی آفس ہونی چاہیے. لیکن ہماری جو وفاقی ایجوکیشن منسٹری ہے، مفتاح بتائیے، ایک بحث تھی میری اس وقت کے گورنر رضا باقر صاحب سے بھی ہوئی جب انہوں نے انٹرسٹ ریٹ لگایا اور اس کو ہیڈ لائن انفلیشن پہ لگایا کور کے بجائے. میں ناظرین کو بتا دوں، ناظرین ہیڈ لائن انفلیشن وہ ہوتی ہے جس میں انٹرسٹ، انرجی اور آپ کے فوڈ وغیرہ سارا کچھ اس میں کاسٹ ڈلی ہوتی ہے، کور انفلیشن میں نہیں ڈالتے. ہم نے ہیڈ لائن انفلیشن کے اوپر شرح کے اوپر اپنا رکھا ہوا ہے 22% کا ٹیکس. اب یہ اسٹیٹ بینک کا معاملہ ہے، ظاہر ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ کر دیا تھا پرانی گورنمنٹ نے. کیا یہ شرح فیصد واپس کور انفلیشن پہ نہیں لانی چاہیے؟ کیا لائی جا سکتی ہے؟ نہیں 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 بالکل نہیں لے کے آنی چاہیے. دیکھیے مالک، اگر یہاں پہ مثال کے طور پر 25% انفلیشن ہے اور آپ 15-16% انٹرسٹ ریٹ رکھتے ہیں، تو جو لوگ جو آج پاکستانی کنزیومر ہی سوچے گا کہ جو مجھے اگلے سال چیز خریدنی ہے وہ 25 سال مہنگی ہوگی، میں اس سال خرید لیتا ہوں اور 15% سود دے دیتا ہوں، تو وہ آج قرض لینا شروع کر دے گا اور اس کے اندر منی سپلائی اور بڑھ جائے گی جس سے اور مہنگائی ہوگی. لیکن جو اچھی بات ہے وہ اس وقت یہ ہے، ایک سیکنڈ جی جی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جب انفلیشن آپ انٹرسٹ ریٹ سیٹ کرتے ہیں تو وہ ایئر آن ایئر انفلیشن نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ منتھ آن منتھ انفلیشن دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پچھلے سال سے تو جو بھی ہو گیا لیکن اب آج کل کیا تیزی سے چل رہا ہے. تو آج کل جو ہے وہ صفر ہے، مطلب جو فروری میں آپ کی مہنگائی ہوئی ہے جنوری کے بنسبت وہ صفر بڑھی ہے، کوئی نہیں بڑھی ہے مہنگائی. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اگر تو اب آپ کو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائیں گے. اگر 80% جو قرضہ ہے وہ حکومت پاکستان ہی اٹھا رہی ہے، چاہے شرح سود 5% ہو یا 22% ہو، پرائیویٹ سیکٹر تو 18% اٹھا رہا ہے. تو اگر یہ شرح سود نیچے ہو جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا تو ہمارے قرضے میں ہی کمی آئے گی نا، جو حکومت کی عیاشیوں پہ نکل رہا ہے. حکومت نے تو خرچے کم نہیں کیے اپنے، بڑھائیں. نہیں وہ بات درست ہے آپ کی، لیکن دیکھیں میرے خیال سے صرف کور انفلیشن کو نہیں دیکھ سکتے، آپ نے ٹوٹل انفلیشن کو دیکھنا ہے. اگر مثال کے طور پر انرجی بہت مہنگی ہو جاتی ہے اور انرجی کے اندر بہت پیسے جا رہے ہیں اور آپ کا اس سے اوپر ڈالر کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے تو آپ کو ادھر مینٹین کرنا ہوگا. لیکن اب تو یہ مسئلے سے ہم نکل گئے ہیں کیونکہ انفلیشن منتھ آن منتھ 0 ہو گیا ہے، تو آپ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی مرتبہ بھی اسٹیٹ بینک نے غلطی کی ہے، میں سمجھتا ہوں پچھلے مہینے ان کو کم کر لینا چاہیے. اور پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے تھے، شاید یہ سوچ رہے تھے کہ جو آنے والی حکومت آئے گی اس کے جو وزیر ہیں وہ چاہیں گے کہ وہ کم کریں، یا پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے. لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ اس میٹنگ میں تو ان کو بالکل کم کر دینا چاہیے کیونکہ اب منتھ ٹو منتھ انفلیشن 0 ہو گیا ہے، تو انفلیشن کم کرنا چاہیے. لیکن اوور آل آئی تھنک کہ پورا انفلیشن دیکھنا پڑے گا، ناٹ جسٹ کور انفلیشن. لیکن کور انفلیشن بھی 0 ہے اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے بجلی کے بل، گیس کے بل. ابھی جو جنوری کے اندر انہوں نے ریٹ لگایا 7 روپے بڑھایا اور وہ مارچ میں آئے گا، تباہی پھر جائے گی. اب اطلاعات یہ ہیں کہ اگر IMF کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، جو بجلی کے موجودہ ریٹس ہیں ان میں بھی شاید 70 سے 75% اور اضافہ ہو، گیس کے ریٹس میں بھی اور اضافہ ہو. کیا IPPs کے کانٹریکٹس ری نیگوشیٹ کیے بغیر یہ معاملہ کہیں بیٹھ سکتا ہے؟ بیکاز جو ان کے آئیڈل والے ہیں چیزیں، وہ تو آئیڈل کیپیسٹی والا وہی تباہی پھیر دیتے ہیں. کیا IPPs آفٹر آل سارے پاکستانی گروپس ہیں، کیا اس ملک میں اس کا کوئی علاج ہے کہ ہم ہاسٹیج ہیں ان کے ہاتھ میں؟ دیکھیے مالک، یہ آپ نے خود یہ کانٹریکٹ سائن کیے تھے، اگر کانٹریکٹ غلط تھے تو آپ کو سائن نہیں کرنے چاہیے تھے. لیکن چلیں آپ نے کانٹریکٹ سائن کر لی، اور جو سر کانٹریکٹ سائن کرنے پہ بھی پیسے بنتے ہیں، کانٹریکٹ ریوائز کرنے پہ بھی پیسے بنتے ہیں، روپے کو ڈالر میں پیمنٹس اور ڈالر کو، وہ بھی تو آپ کو پتا نہیں. یہ کانٹریکٹ کتنے 2 نمبر سائن ہوئے ہیں، یہ بھی تو پتا ہے آپ کو. سر میں اسی ملک میں رہتا ہوں، مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے، آپ کو پتا ہے. میں جو گزارش کر رہا تھا، دیکھیں 1994 کے جو کانٹریکٹس تھے وہ تو تقریباً ختم ہونے آ گئے ہیں، شاید بچے بھی نہیں ہیں. جو 2002 کی پالیسی کے کانٹریکٹس تھے وہ سارے ری نیگوشیٹ کر دیے تھے عمران خان صاحب کی حکومت میں، اور پاکستانی اس کے اونرز تھے اور ان کو جس طرح بھی ان کا ہاتھ مروڑ کے ان کے ری نیگوشیٹ کر دیے. پھر آپ کیا رہتے ہیں، کیا ری نیگوشیٹ کیا؟ ایک سیکنڈ مفتاح صاحب، انہوں نے ہیٹ آڈٹ نہیں کروایا، لوگوں نے اربوں روپے کا جعلی یوزیج دکھایا، تیل کا، پاس تھرو تیل کا. کیا ریگولیشن ہوا؟ جو پیسے کھا گئے، کسی نے یوز کیا 100 لیٹر کاغذوں میں یوز کیا، دکھایا 300 لیٹر، ریگولیشن تو نہیں ہوا. رینیگوسیشن کمیٹی میں کون تھا؟ ایک سیکنڈ، ندیم بابر صاحب تھے جو خود اس کنسورشیم کا حصہ تھے
جنہوں نے گورنمنٹ پہ مقدمہ کیا ہوا تھا. پھر ایز انرجی زار انہوں نے نیگوشیٹ کیا, خود بھی 350-400 بلین روپے 3-4 بلین لے گئے اپنی کمپنی کے لیے. ان کا سوئی گیس والوں کے ساتھ جھگڑا تھا 1 بلین کا, وہاں کے ایم ڈی بھی خود لگایا. یہ کیسی رینیگوشیشن تھی؟ سر میری گزارش سنیں, وہ ری نیگوشیٹ ہو گیا. میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں, آپ اس میں جا رہے ہیں کہ مطلب, لیکن میں تو آپ کو ایک فیکٹس بتا رہا ہوں کہ دیکھیں وہ ری نیگوشیٹ ہو گیا. اب جو مسئلہ رہ گیا ہے وہ صرف وہ 2013 کی پالیسی کے تحت جو لگے ہیں, چائنا نے جو لگائے. چائنا, میں بھی وزیر رہ چکا ہوں, چائنا اس پہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے. وہ کم از کم مطلب اگر نیکسٹ پرائم منسٹر کے لیول پہ ان کے صدر سے بات کری جائے تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم کیونکہ اتنے مقروض ہوتے ہیں کہ ہر وقت ہم کو چائنا کو پیسے دینے کے لیے چائنا سے بھی کبھی لون لینا ہوتا ہے یا چائنا کے بینکوں سے لون لینا ہوتا ہے, تو ہمارے پاس نہ وہ فائنینشیل پاور ہے نہ پولیٹیکل پاور ہے کہ ہم وہ بات کر سکیں کہ ری نیگوشیٹ کریں. لیکن یہ اب آپ کے مسئلے وہ ڈاکٹر صاحب 20 سال گزر گئے ہیں, ڈاکٹر صاحب 20 سال گزر گئے ہیں. خود وہ یو اے میں بیٹھے ہوئے, وہ تو اعتصالات سے $800 ملین بھی نہیں نکلوا سکے, وہ بھی ہمیں آج تک نہیں دیے. سر گزارش یہ ہے کہ دیکھیں بجلی کے معاملے میں آپ کا 2100 ارب روپے سے زیادہ تو آپ کو فکسڈ کاسٹ دینی ہوتی ہے. آپ کی 1500-1600 ارب 1700 ارب روپے آپ کو لگتا ہے ایندھن کا, تو آپ کی 3800-4000 ارب روپے آپ کی کاسٹ آتی ہے. آپ ریکور کرتے ہیں تقریباً 3000 ارب روپے, تو 1000 ارب روپے کا جو خسارہ ہوتا ہے وہ 1000 ارب روپے کے خسارے میں سے 400-500 ارب روپے تو منسٹری آف فائنانس دے دیتی ہے, اور باقی جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ میں جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب مزید اتنی قیمتیں جو آپ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہوں گی انلیس کہ آپ کا روپیہ بہت ڈیویلیو ہو جائے. یہ قیمت بڑھنے کی نہیں ہے, اور میرے خیال سے وی آر اوکے. جب آپ نے بڑھانی تھی, مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے روپے کی قیمت کی بات کی, جب آپ نے $25 بلین ادا کرنا ہے اور آپ اگر پالیسیز آتی ہیں اور کچھ کاروبار چلے گا, لوگ بھی ڈالر خریدیں گے, تو لوگوں کا بہت خوف ہے کہ یہ شاید ڈالر اسی سال 350 کم از کم ٹچ کر جائے گا. کیا یہ جو خوف ہے حقیقت پر مبنی ہے؟ دیکھیے مالک صاحب, اس وقت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک اچھی پوزیشن میں ہے. اس وقت ہم کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی ڈیفیسٹ میں کوئی خاص مطلب برابر چھوٹتے ہیں, تھوڑا سا سرپلس ہو جاتا ہے, تھوڑا ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے کسی مہینے. سر 8 بلین ڈالرز پڑے ہوئے اسٹیٹ بینک کے پاس, کون سی اچھی صورتحال میں آپ ہیں؟ سر سن تو لینا, وہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے, اور اسٹیٹ بینک $7 خرید رہی ہے. تو انٹر بینک کی مارکیٹ میں اتنی اس وقت جان ہے کہ اسٹیٹ بینک تھوڑے ڈالر خرید رہی ہے, اور میرے خیال سے $1.5 بلین سے شاید زیادہ اسٹیٹ بینک خرید چکی ہے. تو اس وقت میرے پاس آئی تھنک کہ وی آر اوکے. اگلے 2-3 مہینوں میں اگر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا کیونکہ کاٹن وغیرہ کی خریداری ہوگی, تو وہ جو اسٹیٹ بینک آج کل خرید رہی ہے اس کے اوپر پریشر آ جائے گا. پھر اگر آپ انٹرسٹ ریٹ بھی کم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو تھوڑا سا اور کرنسی کے اوپر پریشر آئے گا. لیکن کیونکہ پاکستان میں انفلیشن کم ہو گیا ہے تو آئی تھنک کہ یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو سکتا ہے. میرے خیال ہے کہ پھر کرنسی کی ڈیویلیویشن کی اتنی ضرورت نہیں رہے گی, لیکن 350 تو مجھے بہت زیادہ لگ رہا ہے. تھوڑی سی ڈیویلیویشن ہو جائے گی میرے خیال سے, اگر آئی ایم ایف آئے گا اور آئی ایم ایف کہے گا تو. لیکن ایٹ دس پوائنٹ آئی ڈونٹ ریئلی سی ڈیویلیویشن ہیپننگ. میں سمجھ رہا ہوں کہ روپے کی ڈالر کی پوزیشن کوئی اتنی مسئلے والی نہیں ہے. اگر آئی ایم ایف سے آپ کا ایگریمنٹ اگلا ہو جاتا ہے تو we should be okay. مفتاح, we have about 90 seconds. اگر آپ اس وقت فائنانس منسٹر ہوتے اور پہلی میٹنگ ہوتی اور آپ کو ہوتا کہ جی جو 3 بڑے فیصلے ہیں وہ لیں امیجیٹلی, کیا ہوتے 3 فیصلے؟ نمبر 1 پرائیویٹائزیشن, ایبسولوٹ پرائیویٹائزیشن, جلدی سے شروع کر دیں پرائیویٹائزیشن. نمبر 2 expansion of tax net including retail, including property, including real estate sector and taking out all exemptions. And number 3 یہ ایک ریویو کرنا ہوگا آپ کو کہ جن نان ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے ہیں. اس وقت فرٹیلائزر کی 2 کمپنیوں کو تو مہنگی گیس مل رہی ہے, ماری گیس والوں کو سستی مل رہی ہے. وہاں پہ میں لیوی لگا دیتا تو تھوڑی سی فرٹیلائزر سے مجھے پیسے مل جاتے. سگریٹ کی کمپنیوں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کتنی ساری سگریٹ کی کمپنیاں صرف چوری پہ چل رہی ہیں, ان کے اوپر میں کچھ ایکشن لیتا, یا مطلب یا یہ جو اوریجنل کمپنیاں ہیں جو 2 کمپنیاں ٹیکس دیتی ہیں ان کی ٹیکس کے ریٹ کو کم کرتا تھا کہ ٹیکس نیٹ پھیل جاتی. آپ کو پتا نا جو آپ کے پریڈیسیسر تھے وہ ہمیشہ سگریٹ کمپنیز کی ٹیئر 3 اور ان فیکٹریز کے اوپر ٹیکس لگانے پہ بڑے نالاں ہوتے تھے. پتا نا اس بات کا آپ کو؟ نہیں سر مجھے نہیں پتا. آپ بڑے معصوم ہیں. آپ کی اسی معصومیت مفتاح صاحب میں اس سیگمنٹ کو ختم کرتا ہوں. ناظرین آپ نے باتیں سنی, سخت فیصلے لینے ہیں, بڑے فیصلے لینے ہیں. کیا لے پائے گی یہ گورنمنٹ, یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اسی وقت ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے ذرا دیکھیں گے کہ کیا بلوچستان پاکستان کے مسئلے کا بنے گا, یا اگر وہاں مسائل حل نہ کیے گئے
تو ہمارے مسائل اور بھی گہرے ہوں گے. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام کے پہلے حصے ہم اکانومی پہ بات کر رہے تھے, معیشت پہ. بلوچستان کا جہاں سیاسی تعلق ہے معیشت کا بہت گہرا تعلق ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں گوادر پورٹ اور جیسے ایف سی جو گورنمنٹ نے اور آرمی نے مل کے بنائی ہے, اس میں بار یہ بات ہوتی ہے کہ جی پاکستان کا جو اکنامک انجن ہے وہ بلوچستان بن سکتا ہے. اس میں بلینز آف ڈالرز کی معدنیات ہیں, ایسی چیزیں ہیں جو ہم ایکسپلوئٹ نہیں کر سکے. وہ کہتے ہیں اتنا ریسٹو پروونس ہے کہ اس میں انڈیا بھی پیسے ڈال رہا ہے, گلف کی بھی ایک دو ریاستوں کے نام آتے ہیں کہ گوادر فیل ہو, سب کچھ ہو, لیکن جب تک وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو وہاں پہ بات ہو رہی ہے پھر اکنامک انجن گروتھ کیسے بنے گا. حالیہ الیکشنز بھی بڑے کنٹروورشل ہوئے اور اس میں ایسے لوگ سامنے آئے جن کا جیتنا سمجھ نہیں آتا, اور ایسے لوگ ہارے جن کا ہارنا سمجھ آتا ہے کیونکہ ان کی وجوہات ہمیشہ سے کانفلکٹ رہی ہیں اسلام آباد راولپنڈی سے. آج اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے ہم تو سلوشنز ڈھونڈ لیں کہ کیا سلوشن ہے. پرابلم ہمیں پتہ ہے, ہمیں پرابلمز 2-3 ہیں جو ہمیشہ سے سن رہے ہیں. بلوچستان کی جو لیڈرز ہیں, جو اوریجنل لیڈرشپ ہے وہاں کی, ان کا خیال ہے کہ جی یہاں پہ ہمیشہ قیادت مسلط کی جاتی ہے, انڈیجنس قیادت آگے نہیں دی جاتی, اس لیے لوگوں کا ڈسکنیکٹ ہے لیڈرشپ کے ساتھ. اسلام آباد پنڈی کا ایک پیراڈائم سیکیورٹی کا پیراڈائم ہے جب بلوچستان کو دیکھتے ہیں, اور اس کو پیورلی باقی ملک کی طرح پولیٹیکل نہیں دیا جاتا. آبادی بہت تھوڑی ہے, غربت بہت زیادہ ہے, اور جب نیشنل کمپوزیشن میں پاور کا فارمولا بنتا ہے تو بلوچستان اس فارمولے میں نہ کسی کو وزیر اعظم بننے سے روک سکتا ہے, نہ کسی کو وزیر اعظم بنانے یا گرانے میں رول پلا کر سکتا ہے. تو اس لیے وہاں پہ بھی ان کا وزن نہیں ہے. لیکن اکانومی کے اندر اگر بلوچستان نہیں چلے گا تو شاید پاکستان اپنا پوٹینشیل نہیں ریلائز کر سکے گا. اس لیے ہمارا اس سیگمنٹ میں آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک سولوشن ڈریون ڈسکشن کریں کہ علاج کیا ہے, اینڈ واٹ بیٹر دین دا فارمر چیف منسٹر سردار انگل صاحب. السلام علیکم. سردار صاحب بہت شکریہ. آپ کو میری بات سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کل میرے پروگرام میں تھے خواجہ آصف صاحب, سنا وہ ڈیفنس منسٹر بن رہے ہیں, پہلے بھی بنے ہیں, تو اس لیے ڈبل لنک ہو جائے گا اب ان کا بلوچستان سے. میں نے ان سے بڑا ڈائریکٹ سوال کیا. میں نے کہا بلوچستان کا حل کس کے پاس ہے, اسلام آباد کے راولپنڈی کے پاس؟ انہوں نے کہا اسلام آباد کے پاس. میرا خیال تھا کہ مل کے ہی یہ حل ہوگا. حل کیا ہے؟ اور اب جو گورنمنٹ جس طرح بنی, پہلے سرفراز بگٹی صاحب کا ریزائن آتا ہے, سنا تھا پی ایم ایل میں جا رہے ہیں, پی ایم ایل این سے پیپلز پارٹی میں آ گیا, پھر بلوچستان پیپلز پارٹی کی گود میں چلا گیا. پہلے تو ایک سوال یہ ہے جو بھی پھنسا ہوا ہے, صدارت کا ووٹ سنا ہے اب آپ محمود اچھر سے کیوں دے رہے ہیں؟ جی بالکل. پیپلز پارٹی کو کیوں نہیں دیا آپ نے؟ شکریہ مالک صاحب. دیکھیں وفاقی جو پارٹیاں ہیں ان سے کے ساتھ ہمارے ایک نہیں کئی تجربات رہے ہیں, اور وہ تجربات بڑے تلخ رہے ہیں, اور ہم نے صرف ان سے دھوکے ہی کھائے ہیں. وہ کہتے ہیں بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں. پاکستان کی سیاست جو ہے دھوکوں سے بھری ہوئی ہے, اور مایوسی یہ ہمیں قدرت کی طرف سے نہیں ملی لیکن ان وفاقی پارٹیوں کی طرف سے ملی ہے. ہمارے پاس وفد بھی آیا تھا پیپلز پارٹی کا آصف علی زرداری کے لیے ووٹ حاصل کرنے کے لیے. تو میں نے ان سے چند سوالات کیے کہ ہمیں کچھ ریزن دیں کہ میں اپنی پارٹی کو قائل کر سکوں کہ ہم کیوں آپ کو یا آپ کی پارٹی کو ووٹ دیں. تو انہوں نے ظاہر اپنی طرف سے کچھ وضاحتیں سامنے رکھی ہماری کہ 18 امینڈمنٹ ہے وہ لائے ہیں, اس کو پروٹیکٹ بھی وہ کر سکتے ہیں, مسنگ پرسنس کا بھی مسئلہ حل کر سکتے ہیں, بلوچستان میں جو احساس محرومی ہے اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بالکل باتوں کے لحاظ سے آپ کی باتیں ٹھیک ہیں, لیکن مسنگ پرسنس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے, کون سی وہ فورسز ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے. ڈیتھ اسکواڈ جو ہے جو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جو ایکٹیو ہے روز اول سے, وہ آپ کی پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں. وہ ڈیتھ اسکواڈ چاہے جلاوان میں ہوں, چاہے سراوان میں ہوں, چاہے ڈیرہ بگٹی میں ہوں, چاہے مکران میں ہوں,
وہ ان کے جو ٹاپ ہیڈ ہیں وہ آپ کی نہ کہ صرف ممبران بنے پارلیمنٹ کے بلکہ آپ کی کابینہ اور آپ کی وزیر اعلیٰ کے جو وہ امیدوار ہیں. تو ہم کس طرح آپ سے یہ امید رکھیں گے کہ آپ ہی اس مسئلے کو حل کرائیں گے؟ تو ان 2 دن میں نے ان سے مانگے تھے کہ 2 دن میں آپ مجھے یہ جواب دیں. جب وہ جواب نہ دے سکے تو کل ہی ہماری پارٹی نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وفاقی پارٹیوں کو ووٹ دینے کے بجائے، کیونکہ محمود خان کا تعلق بھی بلوچستان سے، ہاں ہمارے اختلاف ہوتے رہتے ہیں، ہم پونم میں بھی اکٹھے تھے لیکن ہمارے اختلاف تھے، لیکن انہوں نے جب ہم سے اپروچ کیا تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے پاس ووٹ 3 ہیں جی، ایک میں ہوں نیشنل اسمبلی کے اور 2 ہمارے سینیٹر ہیں. یہ فیصلہ کیا کہ ہم محمود پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے صدر کے امیدوار محمود خان کو ووٹ دیں گے. محمود اچھا کیوں؟ اور کوئی چوائس نہیں. دوسری طرف ہمارے پاس زرداری صاحب تھے، اور اس وقت جو نہ کہ صرف ہم بلکہ بلوچستان میں جو بھی نیشنلسٹ پارٹیاں قوم پرست چاہے جس شکل میں ہوں یا مذہبی پارٹیاں ہیں چاہے وہ بھی جس شکل میں ہوں، وہ اگر متاثر ہوئی ہیں یا جو ڈیمیج ہوئی ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کے اس دورانیہ جو کیئر ٹیکر سے لے کر الیکشن تک وہ جو ریوڑ میں جو ہے لوگوں کو ہانک کر اپنی صفوں میں شامل کر اور ان کو جتوایا گیا ہے، ایسے ان کے نمائندگان ہیں جن کو علاقے کے کیا اچھا انگریزی میں کہتے ہیں لیسر ایول، کیا لیسر ایول سوچ کے ووٹ دیا؟ کال اٹ لیسر ایول وہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بگر ایول بھی ہے یا لیسر ایول بھی ہے. جب بڑے بڑے کیریکٹرز ہیں وہاں، جس طرح شفیق مینگل ہیں، آپ لوگوں کا تو بڑا پرانا کانفلکٹ ہے، اسی طرح بڑے بڑے انفلوئنسرز بھی ہیں جس طرح علی حسن صاحب ٹائپ انفلوئنسر ہیں، کبھی وہ اشتہاری ہوتے ہیں پھر ان کی اہلیہ سینیٹر بن جاتی ہیں. ہمیں یہ انویزیبل پلیئرز بہت نظر آتے ہیں جو لوکل انویزیبل پلیئرز ہیں. تو کیا سارا الزام پنڈی پہ ڈالنا جائز ہے؟ دیکھیں، ڈائریکٹر پنڈی ہے، پروڈیوسر شاید کوئی اور ہو، اور ہر وقت مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کو استعمال کیا گیا. یہ وہ لاٹ ہیں، ان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں وہ کسی ایک پارٹی میں نہیں ٹکتے. جو سگنل وہاں سے پنڈی سے ان کو ملے گا وہ اس طرف جائیں گے. کبھی بھی ان کو آپ نیشنلسٹ پارٹیوں کی طرف آتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. یا تو پی ایم ایل این کی طرف جائیں گے یا پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے، یا باپ کی شکل میں ایک نئی پارٹی نمودار ہو کہ مشروم کی طرح آئے گی، اس میں ان کو بھیجا جائے گا، یا کوئی اور وفاقی پارٹی ان کی طرف بھیجا جائے گا ٹو ایکچولی کاؤنٹر دا نیشنلزم. پنڈی والوں کے لیے اور یہاں کی جو وہ وفاقی پارٹی ہیں ان کے لیے نیشنلزم کی بات کرتے ہیں، کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ برام داغ وغیرہ کا نیشنلزم سیسیشن کی طرف جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بغاوت کرو، سب کچھ کرو. کچھ لوگوں کا نیشنلزم یہ ہے کہ پروونشل اٹانومی ہے، وہاں پہ ہمیں رائٹس دیں. آپ کا نیشنلزم کیا ہے؟ بیکاز ایک الزام آپ پہ یہ لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سردار صاحب ماضی کے ہائے سے نہیں اتر رہے، وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، ایک زمانہ تھا آپ کی بڑی پولیٹیکل مائٹ تھی، اب آپ مشکل سے اپنی سیٹ جیت پاتے ہیں، ایک آدھا بندہ اور جیت پاتا ہے، تو آپ اپنے حصے سے زیادہ مانگنا چاہتے ہیں، اور اصل غصہ آپ کو اس بات کا ہے. علی صاحب، جہاں تک آپ نے ان شخصیات کا نام لیا جو آج علیحدگی کی بات کر رہے ہیں، وہی بھی تو آپ کے اس وفاقی پارلیمانی سسٹم کا حصہ تھے. جب وہ اپنے جائز حقوق کا مطالبہ کر رہے تھے، جب آپ نے ان کو دھتکارا، آپ نے نہ صرف ان کو دھتکار بلکہ اس پر ان کو سزائیں دی، ان کو مارا، ان کی تابوتوں میں جب آپ نے تالے لگائے، تو پھر وہ ایکسٹریمزم کی طرف گئے نا. لیکن وہ اگر آج کوئی یورپ بیٹھا ہوا ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ پھر رہا ہے، کوئی جاپان ادھر اسپین میں پھر رہے ہیں، یہ ملینز آف ڈالرز کا لائف سٹائل ہے. یہ تو چلیں دھتکارا چلے گئے. بڑے لوگ یہاں سے نکلے ہیں، سکندر گئے تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں، تو وہ جا کے ریسٹورنٹ میں نوکری کرتے تھے. یہ جو اتنا فلیمبوئنٹ لائف سٹائل ان کا ہے، تو پھر یہ چارجز میں بھی تو سچ آتا ہے نا کہ جو انڈیا کا ہم سنتے ہیں ملینز آف ڈالرز لگ رہے ہیں، کچھ دوسرے گلف سٹیٹس بھی کر رہے ہیں، تو پھر وہ چیزیں بھی تو اپنی جگہ ہیں. وہ اتنے خالی معصوم دھتکارے ہوئے تو نہیں ہیں. بلوچستان سے لوگ گئے ہیں، آپ کے لاہور سے کئی لوگ نہیں گئے تھے، آپ کے راولپنڈی کے لوگ
کتنا عرصہ باہر نہیں رہے تھے. وہ تو اپنے پیسے پہ رہے ہیں نا, ان کا تو پیسہ سامنے ہے. پیسہ اپنا تھا یا پاکستان کا تھا وہ تو ابھی تو بڑا انڈیا کا تو نہیں تھا, کوشچن مار گئے انڈیا کا تو دوسرے کا تو نہیں تھا. ان پر بھی اگر انڈیا کے پیسے کا الزام ہے ثابت کریں نا جی, آپ لوگ ان پر بھی ثابت کریں, ان کا ٹرائل کریں. چلو وہ تو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سوری انڈیا کا پیسہ بقول آپ کی لے رہے ہیں, وہ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے. جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو پولیٹیکلی آپ کے وفاقی نظام میں بیٹھ کر آپ سیاست کر رہے ہیں, جو آپ کے تعلیمی اداروں میں ہمارے اسٹوڈنٹ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, وہ انڈیا کے پیسوں سے تو یہاں پر تعلیم تو حاصل نہیں کر رہے. وہ تو یا تو آپ کی اسکالرشپ پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آپ کے انسٹیٹیوشن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آپ کی یونیورسٹیوں سے اٹھائے جا رہے ہیں, آپ کے صوبوں سے اٹھائے جا رہے ہیں, پنجاب سے اٹھائے جا رہے ہیں, اسلام آباد سے اٹھائے جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیں حل کیا ہے؟ مطلب کہ ہر کسی کی اپنی, جب آپ مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہیں, جیسے کل خواجہ صاحب نے کہا, انہوں نے کہا یار یہ دیکھیں جب ایران میں جو 9 لوگ مارے گئے وہ بھی مسنگ پرسنس کی لسٹ میں تھے, اور پھر ہم نے جب لاسٹ ٹائم لسٹ ٹرم ڈاؤن کی بلوچستان میں بیٹھ کے تو 8000 سے تقریباً 1400-1500 پہ لسٹ آ گئی. پھر آپ کے کہنے پہ کچھ لوگ رہا بھی ہوئے, آپ نے بھی کہا کہ کچھ لوگ رہا ہوئے ہیں. ایک تو یہ بتائیں ریئلسٹکلی کتنے لوگ اب ہیں جو سبسٹینشلی آپ پروف کر سکتے ہیں کہ اتنے لوگ مسنگ ہیں؟ مالک بھائی, جس طرح الیکشنوں کے رزلٹ کا ابھی تک آپ کو پتہ نہیں کہ کس پارٹی کی کیا پوزیشن ہے. یہ تو قسطوں پہ الیکشن ہو رہا ہے. دیکھیں قسطوں پہ الیکشن بھی ہو رہا ہے, قسطوں پہ اوتھ بھی ہو رہا تھا, اور میں نے اب سے پہلے بھی کیا تھا, ایک ڈرامہ آتا تھا بکرا قسطوں پر, یہ الیکشن بھی قسطوں پہ چلا رہا ہے. بلوچستان میں اگر یہ سلسلہ تھم جاتا تو ہم آپ کو ایکوریٹ فگر دے سکتے تھے. اتنے 2018 میں جب نیشنل اسمبلی میں نے وہ لسٹ پرووائڈ کی تھی پی ٹی آئی کی حکومت کو, اس وقت تعداد تھی 5028, آج دن تک مجھے یاد ہے. اس میں سے 450 لوگ بازیاب ہو گئے, اور جب ہم نے ان کی حکومت چھوڑی تو اس بنیاد پر کہ 450 آپ نے بازیاب کریں, 1500 اور لے گئے. تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا. اور یہ جب ہم یہ بات کہتے تھے ہم اس پر جو ہے لوگ مذاق اڑاتے تھے. جب میں آپ کہتا ہوں, آپ کی بات بھی ہے اور باقی بھی جو ہارڈ لائن نیشنلسٹ لیڈرز ہیں, جب کوئی بلوچ اٹھتا ہے بہت احتجاج اٹھتا ہے. جب سیٹلرز پنجابی اور دوسرے, میں تو سیٹلرز کہنا بھی غلط ہے کیونکہ وہی 5-5 6-6 نسلوں سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, جب ان کو مارا گیا, ان کی جائیدادیں اونے پونے بیچی گئیں, خریدی گئیں, سب کچھ ہوا, ابھی بھی قتل ہوتے ہیں سب کچھ, تب ہمیں ریاکشن یہ کیوں نہیں نظر آتا آپ لوگوں کا, کیا وہ پاکستانی یا بلوچی نہیں ہے؟ کہ بلوچی ہونے کے لیے اس کی بلڈ لائن بلوچی ہو, جو 6 نسلوں سے وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ بلوچی نہیں ہے؟ نہیں, ہم دیکھیں ہم نے ان کی بھی مذمت کی ہے, چاہے وہ سیٹلر ہو, چاہے وہاں پر بسنے والا ہزارے ہوں جن کا قتل عام کیا گیا, جن کی نسل کشی کی, ہم نے ان پر بھی احتجاج کیا. لیکن مسئلہ احتجاج سے یا مذمت کرنے سے حل نہیں ہوتا. ریمیڈی جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے ریاست کے پاس ہے. ریاست نے ان زخموں پر کیا واقعی ہم لگائے یا ان پر نمک پاشی کی؟ آپ بار بار آپ سب سے ملیں, آپ میرے خیال میں ہر آرمی چیف سے ملیں, آپ ہر وزیر اعظم سے ملیں, آپ ہر ڈی جی آئی سے ملیں, آپ ہر آئی جی ایف سی سے ملتے ہیں, سب سے آپ ملتے ہیں. یہ ابھی تک یہ تاثر کیوں ہے کہ یہ سیکیورٹی ایشو ہے بلوچستان اور یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے؟ کیوں نہیں کنونس کر پا رہے؟ کنونس دیکھیں, کسی کے مائنڈ سیٹ کو آپ نہیں بدل سکتے. اگر انہوں نے اپنا ذہن اس طرح بنا لیا ہے اور اس کو آپ کہیں گے کہ جی دن ہے, وہ اس نے انکار کرنا ہے کہ دن نہیں رات ہے, تو اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے ان سے 12 وزراء اعظم سے بھی ہم ملے ہیں, ہم آرمی چیف سے بھی ملے ہیں. اس وقت جو وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ہم بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. ہم روزانہ بیٹھ کے ان کو الف لیلہ کی داستان سناتے ہیں, جس طرح کہ آپ لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ جی بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. ہر پروگرام میں بھی ہم آ کے کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. وہ مسئلہ جو پورے صرف بلوچستان میں تھا کہ جی سیاسی معاملات میں مداخلت نہ ہونی چاہیے. الیکشن میں جو لوگ چاہیں, جس کو منتخب کرنا چاہیں, وہ لوگوں کا حق ہے کہ اس کو منتخب کریں. یہ بات وہاں پہ سنائی نہیں دی گئی ہماری. آج یہ مسئلہ نہ کہ صرف پنڈی تک, پورے پنجاب تک, کے پی تک آج کیوں لوگ احتجاج کر رہے ہیں؟ کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فارم 45 کو بدل کر فارم 47 میں تبدیل کیا گیا ہے کہ جس ملک میں آپ کو اپنا حق کی رائے دہی ادا کرنے کا حق نہ ہو, حق کی رائے آپ کو صحافتی جو وہ آپ کا حق ہے وہ آپ سے چھینا جائے, تو آپ
کو احتجاج کرنے کا بھی حل کس کے پاس ہے؟ اسلام آباد کے پاس کہ راولپنڈی کے پاس؟ دیکھیں حل تو ہونا چاہیے اسلام آباد کے پاس، لیکن حقیقتاً مسئلہ جو ہے پنڈی کے پاس ہے. اور جب تک کہ یہاں پر بااختیار حکومت، ابھی تک تو جو بھی حکومت آئی ہے، ہم نے عمران خان کی بھی حکومت دیکھی، جب بھی ہم ان سے بات کرتے تھے وہ ہمیں کہتے تھے کہ جی آرمی چیف سے بات کریں. میاں صاحب کی 2 بار جو حکومت آئی تھی 2013 میں، جب ان سے ہم بات کرتے تھے کہتے ہم آرمی چیف سے بات کریں گے. ابھی جو 2021-22 میں جب ان کی حکومت آئی تھی وہ بھی ہمیں بھیجتے تھے کہ جی آرمی چیف سے بات کریں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی پولیٹیکل یا بااختیار حکومت یہ مسئلہ خود حل کر سکے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ بااختیار حکومتیں نہیں ہیں. حکومتیں آئی ہیں، بے اختیار حکومتیں آئی ہیں، کیونکہ حکومتیں لانے والے کوئی اور ہوتے ہیں، حکومتیں کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا جو منتخب حکومتیں وہ کریں، لیکن حقیقتاً اگر دیکھا جائے اٹس ریئلٹی، اٹس بٹر ٹروتھ کہ اختیارات کے مالک پہلے بھی جی ایچ کیو تھی، پنڈی تھا. ایک تاثر ہے کہ پہلے یو آر پارٹ آف دا سولوشن، اب ایک تاثر بڑا گہرا ہوتا جا رہا ہے یو پارٹ آف دا پرابلم. کیوں؟ بیکاز آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا پرابلم. ہمیں جو ہے پرابلم ہمارے اوپر اتنے لائے گئے ہیں کہ ہم اس پرابلم کے دلدل میں جو خود دسے جا رہے ہیں. اس وقت والد صاحب آپ یقین نہیں کریں گے، وہ ایک جو سوچ تھی ہمارے نوجوانوں کی، جس کو ہم کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نہیں بلوچستان کا مسئلہ پولیٹیکل ہے اور اس کو ہم سیاسی بنیاد پر پارلیمنٹ میں پاکستان کے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو حل کر سکتے ہیں. لیکن الیکشن میں جو نتائج لائے جا رہے ہیں وہ مایوس جو لوگ تھے ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن لیڈرشپ کی بھی ناکامی ہے نا. 3 مختلف لوگوں کی میں اگزامپل دے دیتا ہوں. ڈاکٹر عبد المالک لائے گئے، خیال تھا کہ یہ نہ سردار ہیں نہ کچھ ہیں، لیکن یہ نیشنلسٹ لوگوں سے ڈیل کر لیں گے. نیشنلسٹ ہیں، وہ اپنے ضلع میں اللہ نظر کو نہیں سنبھال سکے. پھر جام یوسف آئے، جام کمال، بڑا سافٹ سپوکن سب کچھ. اب سرفراز بکری صاحب آئے جن کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ بڑے ہارڈ ہیں اور ان کا مسنگ پیپل میں بھی ہارڈ سٹانس ہے، ویسے بھی ہارڈ سٹانس ہے. تو اگر تینوں فلیور کے پولیٹیشنز حل نہیں پا رہے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی پولیٹیکل جو وہاں کی لیڈرشپ وہ بھی سمجھ نہیں پا رہی؟ مالک صاحب آپ کے الفاظ میں کہ لائے گئے میں اور آئے گئے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اگر وہ عوام کی طرف سے لائے جاتے تو اس کا حل ایک نہ دوسرے الیکشن میں ایک پروسیس ہے، اس ایک مرحلے میں نہیں تو دوسرے مرحلے میں کسی حد تک حل ہو جاتا. لیکن بلوچستان کو تجربہ گاہ بنا دیا گیا ہے، اور وہ تجربات جو ہر تجربہ پہلے سے تجربے سے بدترین ناکامی کی طرف جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم تجربات کرنے سے مختلف مزاج کے آرمی چیفز آئے، ان کی پرسنالٹیز مختلف، سب کچھ مختلف. اور اگر آپ کی باتوں سے میں دیکھوں تو لگتا یہ ہے کہ سب کا اپروچ یا سلوشن ایک ہی رہی. یہ کیا وجہ ہے؟ کالونیزم، نو آبادیتی جو ہے طرز، اور بلوچستان کو پہلے روز سے جو ہے نا انہوں نے کالونی سمجھا ہوا ہے. تو سلوشن اب کیا ہے؟ اس مائنڈ کو ہم لوگ بدل نہیں سکتے. ہمارے پاس آخری کچھ منٹ ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ امیڈیٹ شارٹ ٹرم سلوشن کیا ہے اور لانگ ٹرم سلوشن کیا؟ اگر آپ کہیں کہ جی ایک دم پورا پولیٹیکل نظام بدل جائے گا اور اس طرح کے الیکشنز ہوں، وہ تو ابھی باقی جگہ بھی نہیں ہوئے، تو شارٹ ٹرم کیا سی بی ایم بن سکتا ہے؟ کیا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بن سکتے ہیں؟ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے لیے 3-4 اقدامات ان کو کرنے چاہیے تھے، جو میرے خیال میں بہت لیٹ، آلریڈی ٹو لیٹ. بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، وہ نہ سرکار کی توپ سے حل ہوگا نہ ہی ملیٹنٹس کی بندوق سے حل ہوگا. پولیٹیکل ڈائلاگ، اس کے لیے آپ کو ان تمام اسٹیک ہولڈر آنا پڑے گا، چاہے اس میں پولیٹیکل بھی لوگ ہوں چاہے وہ ملیٹنٹس ہوں، ان سے بات کرنی ہوگی. اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ایک زمانے میں ڈاکٹر مالک نے کوشش کی تھی. اگر ملین ڈالر لائف سٹائل میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کنونسڈ ہیں کہ ہمیں تو تبھی فائدہ ہے کہ بلوچستان ٹوٹ جائے تو ہم اس کو علیحدہ ایک ریاست بنائیں، ہمارے پاس بلینز آف ڈالرز کے ایسٹ ہوں گے، وہ تو بات کرنا ہی نہیں چاہتے. کبھی ان سے بات کرنے کی کوشش کی گئی؟ آپ ان کے لیے جو ہے تحفے میں ان کے ورثاؤں کے، ان کے بیٹوں کی لاشیں جو پھینکیں گے تو کوئی بھی غیرت مند جو ہے آپ کے ساتھ ٹیبل میں، اب میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کاغذ کے بجائے میرے کسی عزیز کی لاش پڑی ہو
یا آپ کے کسی کون عزیز کی بات لاش کرے گا پھر؟ چلیں آپ ایک کہتے ہیں ایک تو امیڈیٹلی لوگوں سے بات کریں، حکومت والے فوج والوں سے ہم بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں سے مجھ پر جواب نہیں آتا. اس کو آپ کوشش کرتے ہیں؟ کوشش، یہ کوشش نہیں، یہ کوشش ہے. کیا ہے؟ عام معافی ڈکلیئر کر دی جائے سب کی؟ نہیں، عام جو آپ کے تحویل میں ہیں، کم سے کم کانفیڈنس بلڈنگ جو آپ کو وہ میجر لینے جو آپ کی تحویل میں، ان کو تو ریا نہ کریں، ان کا فیئر اوپن ٹرائل تو کریں. اوکے، ان کو آپ عدالتوں میں لائیں، آپ کی عدالتیں ہیں نا جی. چاہے آپ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ آپ کا ہے، اس کے قوانین آپ کے ہاتھ میں، چاہے نچلے درجے کے کورٹس ہوں یا سپریم کورٹ ہو، ان کو آپ کہتے ہیں اس سے جتنے لوگ گرفتار ہیں جن کے گورنمنٹ کا نمبر اور ہے، آپ کا اور ہے، لیکن چلیں اگر گورنمنٹ کے نمبر پہ بھی چلے جائیں تو ان کا ایک تو اگر ٹرائل ہو، فری اینڈ فیئر ہو، یہ ایک بہت بڑا کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوگا. بالکل، ایک بگننگ سٹارٹ تو ہوگی نا. آپ ایک قدم، ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا، جس طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ملک دشمن ہے، ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، تو ریاست بھی تو ان کے نقش و قدم پر تو نہ جائے. ریاست کو کچھ کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے، چاہے وہ زہر آلود پانی ہو یا پیور زہر ہو، اس کو وہ پینے پڑیں گے اپنی ریاست کو بچانے کے لیے. اس کو 4 قدم آگے چلیں یہ ہو گیا. اور پولیٹیکل معاملات میں پہلے تو ہم کہتے تھے بلوچستان میں، اب تو یہ آپ کا ناسور جو ہے پورے ملک میں پھیل چکا ہے. پولیٹیکل معاملات میں جو پہلے دن سے جو مداخلت کرنی شروع کی بلوچستان میں، نیشنل عوامی پارٹی کی منتخب حکومت کو ختم کیا گیا. اس روز سے جو ہے نا پولیٹیکل معاملات میں مداخلت کی انہوں نے بنیاد رکھی. جو مسئلے کو حل کی بجائے آپ لوگوں نے اس میں مزید اضافہ کیا، مداخلت کم کرنے کی بجائے اس میں مزید آپ لوگ مداخلت زیادہ کرتے گئے. اور اب مداخلت اس طرح حد تک ہو گئی ہے کہ پارلیمانی سسٹم اپنی جگہ پہ، لوگوں کے جو خاندانی مسائل میں، اس میں آپ لوگوں نے مداخلت کرنا شروع کر دیا. ہم دیکھتے ہیں جب دوسری سائڈ کی دلیل سنتے ہیں، آخری 2-3 منٹ میں کوئک آنسر، کہ اچانک ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ڈیمونسٹریشنز ہوتے ہیں، پھر قافلے چلتے ہیں وہاں سے اسلام آباد سے سب تک. یہ لاجسٹکس ان کی بہت خرچوں والی لاجسٹکس ہوتی ہیں. جو ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کو نظر آتا ہے کہ شاید اپنے گھر کا خرچہ بھی مشکل سے چلائیں گے. یہ لاجسٹکس کے خرچے، یہ سارا کچھ، اس پہ پھر ایجنسیز اور دوسری لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں کہ یہ کروڑوں روپے کہاں سے آ رہے ہیں اگر فورن فنڈنگ نہیں ہے. وہاں سے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. دیکھیں، فورن فنڈنگ کا الزام کس پہ نہیں لگا ہے؟ نیشنل عوامی پارٹی کی جو حکومت ختم کی گئی تھی عراقی ہتھیاروں کو، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں تو سامنے ہیں. ابھی میاں نواز شریف کی جب حکومت ختم کی گئی تھی، اس میں بھی آپ کے اس ہندوستان کی الزامات نہیں لگے تھے کہ اس کی جو فیکٹریاں اس میں انڈین کام کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو الزامات لگے تھے. لیکن الزامات اس وقت لگاتے ہیں جب آپ کا کام ہوتا ہے. ہاں، یہ جو لوگ آئے تھے، یہ میں آپ کو بتاؤں کیوں آئے تھے. یہ آپ کی پالیسیوں کے خلاف ایک نفرت کا اظہار. ٹھیک ہے، میں وہ بات نہیں کر رہا، یہاں تک پہنچے. کاسٹ جسٹیفائیڈ ہوگا. آپ پولیٹیشین، آپ جلسہ کرتے ہیں، آپ کا خرچہ ہوتا ہے سب کچھ. کوئٹہ سے قافلے اسلام آباد لانا، بٹھانا، چلانا، کھانے کا خرچہ، بسوں کا خرچہ، سب کچھ کوئی تو اٹھاتا ہے. یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہاں پر جو لوگ یہاں تک آئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ چندہ کر کے آئے ہیں. لوگوں نے والنٹری ان کو گاڑیاں دی ہیں. یہاں پر بھی بیٹھے تھے، وہ اپنے خرچے پہ نہیں بیٹھے. آپ کے اسلام آباد اور لاہور کے ان لوگوں نے جو ان کے خرچے برداشت کیے، ان کو کھانا مہیا کیا، اور اس کے بدلے میں ان کو بھی پابندی لگا. ڈاؤن ٹو مائی لاسٹ منٹ. آپ کہتے ہیں ایک سی بی ایم بہت بڑا یہ ہوگا کہ آپ جو لوگ آپ کے پاس ہیں، ایجنسیز کے پاس، سب کے پاس، ان کو سامنے لائیں، مقدمات کریں، جو بھی ہے بنتا ہے یہ کریں. سیکنڈ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کم از کم ضرور کر دیں اگر ابھی فوری ختم نہیں ہوتی. کم ختم ہونا تو مشکل لگتا ہے کیونکہ ان کو جو لت لگی ہوئی ہے وہ آسانی سے ختم نہیں ہوگی. تیسرا، آپ جیسے لوگ، آپ اکیلی اپنی ایک اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے بڑے سالوں سے، جب تک آپ جیسے لوگ کسی کے ساتھ مل کے نہیں چلیں گے تو کیسے یہ چیزیں ہوں گی؟ نہیں، ہم نے کوشش کی کہ اس اینٹ کی مسجد کو بڑا ایک جو عیدگاہ بنائیں. اس عیدگاہ میں سب کو ہم نے بلایا، ان سب کے ساتھ ہم نے باجماعت ہم نے نمازیں بھی پڑھی. لیکن وقت ضرورت جب ان کا کام نکل گیا، کچھ ہمیں رکوع میں چھوڑ کے بھاگ گئے، کچھ ہمیں سجدے میں چھوڑ کے بھاگ گئے. تو بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، لوگوں کو رویے تبدیل کرنے ہوں گے، ورنہ بات وہیں کی وہیں کھڑی رہے گی. مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا بلوچستان کے حوالے میں سے.
وہ بلوچستان کو کیا اس ملک کا ایک حصہ سمجھتے ہیں یا بلوچستان کو اس ملک کی کالونی وہ سمجھتے کہتے ہیں؟ ہیں سردار بھی ایک پرابلم ہے. آپ لوگوں کا جو ایلیٹسٹ ایک سردار نیٹ ورک ہے یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. پورے مشرف کے دور میں وہ کہتا تھا 73 سردار میرے ساتھ ہیں نا جی. اب تو صرف ایک ہی سردار بچا ہوا ہے نا, اب 75 ان کے پاس ہیں, پھر کیوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ چلیں اسی میں بات چھوڑتے ہیں, اس کو پھر کسی وقت لیں گے. بہت شکریہ وقت دینے کا. باتیں سنی, بات تو وہی ہے جو پورے ملک کا مسئلہ ہے, وہی مسئلہ بلوچستان کا بھی ہے, وہ ہے رویوں کا. میرا خیال ہے سیکھنے کے بجائے ہمارے جو رولرز ہیں, چاہے وہ فوجی کی عادت ہے چاہے سویلین کی عادت ہے, انگریزی میں کئی بار وہ ایک ورڈ ہوتا ہے ان لرن. سم ٹائمز اٹس مور امپورٹنٹ ٹو ان لرن رادر دین لرننگ. شاید بلوچستان کا حل بھی اسی میں ہے کہ ابھی تک بلوچستان کے بارے میں جو کچھ لرن کیا ہوا ہے اسلام آباد راولپنڈی نے, اس کو ان لرن کریں, ایک نیا چیپٹر کھولیں, پرانے مسٹر سائٹ پہ کریں, اور جو بھی ہمارے پاس ہے اسی سے کھیلیں, اسی سے ایک نئی شکل بنائیں. بار بار نئی چیزیں کریٹ کرنے سے کام نہیں ہوگا. اور بلوچستان اس لیے کرٹیکل ہے کہ پاکستان کے انرجی ایشوز, پاکستان کی جو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی جو قدرتی وسائل ہیں جو ایکسپلور نہیں ہو رہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی قسمت دنوں میں بدل سکتے ہیں. کہ 2-3 سال کے اندر پاکستان کی ٹوٹل اکنامک ایک ری ویپ ہو سکتا ہے. 70 لاکھ کا آبادی ہے, تھوڑے سے لوگ ہیں. اگر تھوڑا سا رویہ چینج ہو جائے تو شاید پاکستان کے لیے بہت بڑا فرق پڑ جائے. سوچنے کی بات ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.